ಸುದ್ದಿ 7 ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶನಿವಾರದಂದು ಜಶ್ನೆ ಮಿಲಾದೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಸ್ಜಿದೆ ಮಿರಾಜ್ ಬಡಾ ಮಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫೈರೋಜ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈಯದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶಾಹಿದ್ ಸಾಬ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಾಬ್ಜಾನ್ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಲೀಮುಲ್ಲಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾಲಿದ್, ಮುಷ್ತಾಕ್ ಶರೀಫ್, ಉಸ್ಮಾನ್, ಉಮರ್ ಖಾನ್, ಇಷ್ತಿಯಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಶಾ ಮತ್ತು ನಬಿ ಶಾ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅಲೈ ಬಡಾ ಮಕಾನ್ ವಕ್ಫ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜಶ್ನೆ ಮಿಲಾದೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत हमसे की, इतनी मोहब्बत की. आपकी मोहब्बत का आलम यह है कि पूरी पूरी रात आप सजदा क़याम करते. अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह कुछ देर आराम कर लिया कीजिए. तो आका फरमाते कि मैं अगर आराम कर लूं, मैं रब से दुआ ना करूं तो मेरी उम्मत का कौन करेगा? मेरी उम्मत के बारे में दुआएं कौन करेगा? हज़रात, आधी रात को उठकर उम्मत के लिए जो दुआएं मांगे, उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता है? उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता है? लिहाजा हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें, हमें चाहिए कि बड़े छोटों का अदब करें, हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक को बेहतर करें. कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के वक्त जो पैगाम हमको दिया है, अगर उस पर हमारा अमल हो जाए तो कामयाबी हमारी ही होगी. आका ने फरमाया कि ऐ लोगों, आज मैं कुछ नसीहतें तुम्हें देता हूं, इस पर तुम मानोगे और इसकी जमानत तुम मुझे दोगे तो जन्नत की जमानत मैं तुम्हें देता हूं. सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें फरमाएं. आका ने फरमाया, तुम मुझसे वादा करो नमाज कभी नहीं छोड़ोगे. सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम वादा करते हैं, हम नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे. आका ने फरमाया, तुम वादा करो कि अपनी जुबानों को कंट्रोल में रखोगे. सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम वादा करते हैं, हम अपनी जुबानों को कंट्रोल में रखेंगे. आका ने फरमाया, तुम हमें वादा करो अपनी निगाहें नीची रखोगे. सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम वादा करते हैं, हम अपनी निगाहें को नीचे रखेंगे. कुछ नहीं होगा. अगर वो राजी नहीं हुआ तो कल उसी जगह पर, उसी तवाफ के दौरान वो तुझे तमाचा मारेगा. उसी जगह पर, उस जगह पर वो तुझे तमाचा मारेगा. अब ये बादशाह जो था, गया पूरी रात उस अरबी को मनाता रहा, लालच देता रहा. उस अरबी ने कहा कि अगर आज मैं तेरी लालच में आकर मैं मान लिया तो फिर ये जुल्म तू दूसरों पर भी करेगा, ये जुल्म तू दूसरों पर भी करेगा. अल्लाह अकबर. इंसाफ इसको कहते हैं. फजर होने से पहले वो जो बादशाह था वो भाग गया, वो अलग बात है, लेकिन इंसाफ इसको कहते हैं. आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी बेटी से भी गलती हो जाए तो मैं सजा वही दूंगा जो शरीयत ने मुकर्रर की है. ये समाजी इंसाफ किसने बताई? ये मेरे आका ने बताई. हज़रात, चौथी जो बात थी, ये ऊंच नीच भेदभाव का जो मामला था, ये बड़ा खतरनाक मामला था. एक ऊंचे खानदान के हौस से निचले खानदान का ऊंट पानी पी लेता तो 70 साल तक जने होते. इसको खत्म किया मेरे आका ने, इसको खत्म किया मेरे आका ने. आज पूरी दुनिया हमारे नबी को मानती है. क्यों? इसकी वजह यह है कि औरतों की इज्जत क्या होती है हमारे आका ने बताया. गुलाम का एहतराम कैसे किया जाता है हमारे आका ने फरमाया. समाजी इंसाफ क्या होती है हमारे आका ने फरमाया.
اور اونچ نیچ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، 40 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر میں جب نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میں نبی ہوں، میری بات مانو، تو نبی نے اپنی قوم کو کیسے یقین دلایا؟ نبی نے یہ نہیں کہا میری نمازیں دیکھو، نبی نے یہ نہیں کہا میرے روزے دیکھو، نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو کہ میں اللہ پر کتنا یقین رکھتا ہوں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں رات میں کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں۔ ابھی حضرت نے پیغمبر کی نماز کا تذکرہ فرمایا، حدیث میں ہے امی جان حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے حتی تورمت قدماہ وانشقت، نبی کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، نبی کے پیر ایڑیاں پھٹنے لگتی تھی۔ لیکن قوم کے سامنے نبی نے یہ نہیں کہا اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا، میں زیادہ نمازیں پڑھنے والا، میں زیادہ روزے رکھنے والا، میں زیادہ تلاوت کرنے والا، میں راتوں میں اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھنے والا۔ پیغمبر نے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا، بلکہ نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم ذرا سوچو تو صحیح، ذرا سمجھو تو صحیح، 40 سال میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری، تمہارے درمیان میرا بچپن گزرا ہے، تمہارے درمیان میری جوانی گزری ہے، 40 سال کی عمر کو آج پہنچ چکا ہوں۔ اے مکے والوں تم مجھے بتاؤ 40 سال تک کیا کبھی میں نے تم سے جھوٹ کہا؟ 40 سال تک کیا میں نے تمہیں دھوکہ دیا؟ 40 سال تک کیا کبھی میں نے کسی کا مال کھایا؟ 40 سال تک کیا میں نے کسی کو دھوکہ دیا؟ 40 سال تک کیا میں نے میری وجہ سے کسی کے آنکھوں سے آنسو نکلے؟ 40 سال تک کیا میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی؟ میرے عزیزو یاد رکھو، نبی نے اپنی نماز کو نہیں پیش کیا میں دیکھو میں بڑا نمازی، دیکھو میں بڑا تلاوت کرنے والا، دیکھو میں راتوں میں نماز پڑھنے والا۔ نبی نے اپنی عبادت کو پیش نہیں فرمایا، بلکہ نبی نے اپنی امت کے سامنے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میں نے کبھی کسی کو تڑپایا نہیں، میں نے کبھی کسی کے پیر کھینچے نہیں، کبھی میں نے کسی کا مال ہڑپا نہیں، کبھی کسی کو میں نے رلایا نہیں، ستایا نہیں۔ یہ پیغمبر نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ اس نبی کے اس اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ کہاں گئے وہ اخلاق؟ بڑی بڑی لمبی رکعتیں پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، جبہ پہننے والے، عمامہ پہننے والے، ہاتھوں میں تسبیح کے دانے رکھنے والے، 5 وقتہ اپنے آپ کو نمازی کہنے والے مسلمان، تمہاری زبان صحیح نہیں، تمہاری سوچ صحیح نہیں ہے، تمہاری فکر صحیح نہیں ہے، دھوکہ دینے کی عادت تم میں نہیں گئی، کسی کی اچھائی کا تمہیں خیال نہیں، کسی کو برائی سے نکالنے کی تمہیں کوئی فکر نہیں، پھر بھی اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ میں بڑا نمازی۔ نبی نے اپنی نماز کو پیش نہیں کیا، نبی نے اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ اے مکے والوں میرے اخلاق دیکھو، مکے والوں میری زبان دیکھو، کبھی میں نے تم سے جھوٹ نہیں کہا۔ دشمن وہ مکے کے بڑے بڑے سردار اس محمد کو کہا کرتے تھے کہ محمد امین ہے، امانت دار ہے، سچے ہیں۔ اسی پیغمبر کو ماننے والی یہ امت اپنی زبان کو بھلا بیٹھی، اپنی سچائی کو بسے پشت ڈال دیا، کھو گئی وہ امت خرافات میں، نت نئے مسائل میں، دنیا بسانے میں، دنیا کمانے اور جمانے میں۔ کبھی پیغمبر کی سیرت ہم نے پڑھی نہیں، کبھی پیغمبر کے اخلاق کو ہم نے جانچا اور پرکھا نہیں، کبھی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملی۔ کاش کہ یہ امت
اپنی زبان کو اگر سنبھال لیتی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے. اپنی زبان کی اصلاح، سچائی کا دامن تھامنے کا وہ ہنر کاش کہ آج کے یہ مسلمان تھام لیتے. الامین، الصادق، یہ دو لقب یہ کسی مسلمان نے نہیں دیے. مکے کے بڑے بڑے کافروں نے نبی کو پکارا تھا یہ محمد بڑے امانت دار ہیں، یہ محمد بڑے سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے. جاؤ جا کے کسی غیر مسلم سے پوچھو آج کے مسلمان کی زندگی کا عالم کیا ہے. ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ کسی غیر مسلم کے علاقے میں مسلمان رچتا بستا گھر لیتا کرائے پر، اور چند سالوں بعد اگر وہ مسلمان اس غیر مسلم علاقے سے اپنا گھر خالی کرتا، مسلمان اس کے ہاتھ پکڑ کے روتے، تمہیں تمہارے بھگوان کا واسطہ گھر خالی نہ کرو. اتنے اچھے اخلاق والے مسلمان، اتنی اچھی زندگی گزارنے والے مسلمان.